اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کے کردار کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ سب سے پہلے ہم مذہب عیسائیت کا جائزہ لیں گے۔ مذہب عیسائیت میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں جاؤ، وہاں سے جیسے چاہے بافراغت کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں نے پھل کھا لیے اور سزا کے طور پر جنت سے نکال دیے گئے۔ لیکن مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ وہ حوا ہی تھی جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اس لیے عورت پیدائشی مجرم ہے۔ معزز ماں بہنوں، ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے غلطی کی اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، پروردگار نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان دونوں نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہنے لگے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی ہے کہ مرد زندگی بھر محنت کرے۔ معزز ماں اور بہنوں، مذہب عیسائیت میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بہکانے پر آدم علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا۔ لیکن قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ان دونوں نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، رب کی طرف رجوع کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا پروردگار ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا ان کی اولاد کے لیے یہ رکھی گئی ہے کہ مرد زندگی بھر محنت کرے، اور عورت کے لیے تکلیف رکھی گئی ہے کہ ماہواری اور زچگی کی تکلیف کو برداشت کرے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ حمل اور زچگی کی تکلیف کے ذریعے سے عورت کے مقام و مرتبے میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں نے تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو جنا۔ ہم نے حکم دیا ہے کہ والدین کا اور میرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا۔ مذہب عیسائیت کے پاسٹرز عورت کو پیدائشی مجرم قرار دیتے ہیں اور عورت کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کنواری رہ کر زندگی گزارے اور مرد راہب بن کر رہنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور مذہب عیسائیت میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ معزز ماں و بہنوں، آپ بتائیے جس معاشرے میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جائے، معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جائے، وہ معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ یہودیوں کے یہاں یہودی لوگ ایک عورت بن کے پیدا ہونے کو اپنے لیے بہت معیوب بات سمجھتے ہیں۔ بدھزم میں بدھسٹ کہتے ہیں اگر ایک پرفیکٹ مین بننا ہے تو عورت سے کنارہ کشی ضروری ہے۔ ایرانی سماج میں عورتوں کو پراپرٹی سمجھا جاتا ہے کہ مرد ان کا جس طرح چاہے استعمال کرے۔ معزز ماں بہنوں، آپ یہ بتائیے جس معاشرے میں عورت کو پراپرٹی سمجھا جائے، مرد اس کا جس طرح چاہے استعمال حلال سمجھے، وہ معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ رومی سماج میں تو بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا تھا، ضرورت پڑی تو بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کو بھی بیچ دیتے تھے۔ رومی سماج میں بیٹیوں کو، عورتوں کو پرسن نہیں تھیں کہ ایسا سمجھا جاتا تھا۔ معزز ماں بہنوں، بھلا بتلائیے ایسا معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ فرانس میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو برائی کی طرف ابھارتی ہے۔ جاپان میں عورتوں کو ناپاک روح کہا جاتا ہے، اس لیے اسے عبادت گاہوں سے دور رکھا جاتا۔ معزز ماں اور بہنوں، یونانی تہذیب میں بیٹیوں کو ایک کم درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے بڑھ کر فتنہ فساد کی کوئی چیز نہیں۔ رومی تہذیب میں، یونانی تہذیب میں عورتوں کو بیچ دیا جاتا تھا،
ایک مرد اپنی زندگی میں جس دوست کو چاہتا اپنی عورت کو نظر کر سکتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر غم اور بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں منائے جاتے تھے۔ ہندو مت میں عورتوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے۔ ہندو مت میں عورتوں کو مذہبی تعلیم سے محروم رکھا جاتا۔ ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ میں زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے۔ معزز ماں بہنوں، رسم ستی خود اس بات کا ثبوت ہے۔ ہندو مت میں عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہ تھا، اس کو وراثت سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ حق ملکیت اس کو حاصل نہ تھا، اسے مذہبی تعلیم سے محروم کر دیا جاتا۔ امریکہ اور یورپ آج بھی عورت کو تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ امریکہ اور یورپ عورت کو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کا ایک جز سمجھتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، فرانس میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ عورت انسان ہوتی ہے یا نہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر یہ طے پایا کہ عورت انسان تو ہوتی ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے بنائی گئی۔ معزز ماں بہنوں، بھلا بتلائیے جس معاشرے میں عورت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائے وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ جس ماحول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جزیرے عرب میں تو بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا تھا، ضرورت پڑی تو اپنی عورتوں کو بیچ دیتے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ ایک مرد اپنی زندگی میں جتنی عورتوں کو چاہتا نکاح میں رکھ لیتا اور جتنی مرتبہ چاہتا اپنی عورت کو طلاق دے دیتا۔ نکاح اور طلاق پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دے دیتا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا۔ معزز ماں بہنوں، عرب میں یہ بات فرض تھی کہ جس عورت کا شوہر مر جائے، جس طرح وراثت کی چیزیں اولاد میں تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے بیوی بھی اولاد کے حصے میں آ جائے۔ جزیرے عرب میں جس عورت کا شوہر مر جاتا اس کو 2 سال کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر کال کوٹری میں قید کر دیا جاتا اور اسے نہ نفقہ بھی نہیں دیا جاتا، اسے ضروریات زندگی بھی پوری نہیں دی جاتی۔ جب یہ 2 سال کی زندگی کاٹ کر وہ واپس آتی تو اس کے منہ کو سیاہ کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، پھر اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی۔ معزز ماں بہنوں، اب شوہر مارا اپنی خزا سے، بھلا اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ جزیرے عرب میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی عورتوں سے پوچھا جائے گا تجھے کس ظلم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ معزز ماں اور بہنوں، جب بھی جزیرہ عرب میں بیٹیوں کی پیدائش کی خوشخبری سناتی تو مرد لوگ اپنے چہروں کو مایوسی کے ساتھ نظریں جھکا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے یہاں اولاد کی بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو مرد حضرات اپنے چہروں کو شرمندگی کے ساتھ نیچے کر لیتے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگ جاتے۔ معزز ماں بہنوں، دنیا کے ہر مذہب کی تاریخ گواہ ہے کہ عورت کو دنیا میں کوئی مقام وہ مرتبہ حاصل نہ تھا، اس کے وجود کو ذلت، شرم، گناہ کا وجود خیال کیا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کو مظلوم کیا جا رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عورت کے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، اے لوگو، جس عورت کی تم بے عزتی کرتے ہو، جس عورت کو تم صرف ایک ادنا چیز سمجھتے ہو، جس عورت کو تم صرف اپنی ضروریات کا سامان سمجھتے ہو، اے لوگوں تمہیں پتا نہیں وہ عورت ایک ماں بھی ہے، وہی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھنے والوں، بیٹی پیدائش پر اپنے چہروں کو جھکا لینے والوں، یاد رکھو یہ وہی بیٹی ہے۔ اگر تم اس کی خدمت کر دو گے، اگر تم اس کو تعلیم و تربیت پر توجہ دے گے، اس کا نکاح کرا دو گے تو تم پر جنت واجب ہو گئی۔ اے لوگوں، بیوہ لوگوں سے ان کا حق چھیننے والوں، سن لو محسن انسانیت نے اعلان کر دیا، بیوہ عورت کی خبر گیری کرنے والا، بیوہ عورت کی مدد کرنے والا، بیوہ عورت کا نکاح کرانے والا مجاہد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، ایسا مقام کسی مذہب میں، کسی کلچر میں نہیں ملا۔ معزز ماں بہنوں، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ دیگر معاشروں کے بنسبت اسلامی معاشرے میں عورت کو زیادہ تحفظ دیا گیا۔ عام طور پر عورتوں میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔
حالانکہ بات اس کے برخلاف ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا پوزیشن دیا، اندازہ لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک متاع ہے اور اس کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں عورت اور خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اسلام کی نظر میں عورت کا بلند ترین مقام معلوم ہوتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اسلامی معاشرے میں عورت کو وہ اعلیٰ مقام دیا گیا جو کسی مذہب میں، کسی کلچر میں نہیں دیا گیا۔ کیا ہم خواتین اس بات کو نہیں جانتے اسلام نے عورت کو حق مہر دے رکھا ہے، حق نان نفقہ دے رکھا ہے، حق خلا دے رکھا ہے، حق وراثت دے رکھا ہے، حق اظہار رائے دے رکھا ہے، حق نے حسن سلوک دے رکھا ہے؟ معزز ماں بہنوں، یقیناً اسلام نے عورت کے ایسے حقوق متعین کر دیے جو ان کی باعزت اور مطمئن زندگی کی ضمانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کو فراموش نہیں کیا۔ فرمایا اے مردوں، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بمنزلہ قیدی کے ہیں۔ ان کے ساتھ سختی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی بے حیائی ظاہر ہو جائے۔ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی بے حیائی ظاہر ہو جائے تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، اور انہیں تم مار بھی سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور فرمایا تم سب مردوں میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو۔ گویا اسلام مرد کی خوش اخلاقی اور عمدگی کے سرٹیفکیٹ بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ اگر یہ بیوی کہتے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں خوش اخلاق والا آدمی نہیں کہلایا جائے گا۔ والدین اپنے بیٹے کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے والدین ہیں۔ آدمی کی تعریف اس کے دوست کر سکتے ہیں، رشتہ دار کر سکتے ہیں، لیکن عورت اس بات کی گواہی دے دے کہ میرا شوہر خوش اخلاق والا ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مرد سمجھا نہیں جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، اس لیے کہ جب آدمی اپنے گھر کو آتا ہے تو غصے کا اظہار بار بار بیوی کے سامنے کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، دوست احباب کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، لیکن غصے کا اظہار بار بار بیوی کے سامنے کرتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو تو اس سے عمدہ اخلاق والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب مردوں میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے عورتوں کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو۔ گویا اسلام مرد کی خوش اخلاقی اور عمدگی کی سرٹیفکیٹ بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ اگر بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے تو اس سے بہتر اخلاق والا کوئی مرد نہیں سمجھا جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، یہ عورت کو اسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے عورت کو سلام بھیجایا ہے۔ معزز ماں بہنوں، غور فرمائیے، حضرت عائشہ تنہا کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ تنہا سے کہا اے عائشہ تنہا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ تنہا نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ معزز ماں بہنوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور فرمایا یہ حضرت عائشہ تنہا دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ معزز ماں بہنوں، آسمان دنیا کا سب سے مقدس فرشتہ ایک عورت کو سلام کرتا ہے تو ایسی عورت کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ اس عورت کو تو مقام اسلام میں یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے عورت کو سلام بھیجایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ تنہا آپ کے پاس تشریف لا رہی ہے، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو کہنا کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجایا ہے، میری طرف سے بھی سلام کہنا، اور انہیں جنت میں ایسے موتی کے محل کی خوشخبری سنانا جس میں نہ شور ہوگا، نہ غل ہوگا، نہ ہی تھکان ہوگی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے حضرت خدیجہ تنہا وہ قابل احترام عورت ہے جسے اللہ رب العالمین نے سلام بھیجایا ہے۔ ایسی عورت کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟